إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالنہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. یقینی طور پر وہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے اور جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی ہدایت ہے. وہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت دے اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اس نے اس بنی آدم اور جنات کی پیدائش کے ساتھ ہی، بلکہ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی بے شمار جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتارا، اس کے بعد بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے بے شمار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین تکمیل پایا. بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کریں ان پر. گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اور میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے یہ امر، یہ اللہ کا حکم، یہ فریضہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت جہاں اجر و ثواب کے اندر انسان کو بڑھا دینے والی ہے، وہیں یہ چیز آپشنل نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسے نہیں ہیں کہ بس آزاد ہیں. اللہ کی عبادت کر کے خالصاً صرف کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور باقی کوئی کچھ کرے، جیے مرے، کچھ بھی کرے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ضروری نہیں ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ چیز آپشنل نہیں ہے. گزشتہ جمعے میں نے یہ باتیں عرض کی تھی کہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بلکہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین کے مطابق آپ نے فرمایا: کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنے ریوڑ کا، ہر ایک چرواہا ہے اپنے ریوڑ کا پورا ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک تو یہ کہ عمومی دعوت، اور ایک یہ کہ خصوصی اپنے گھر کے تعلق سے دعوت. تو انسان کی دعوت حقیقتاً شروعات اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے ہونی چاہیے. یہی صحیح بات کہ انسان اپنی ذات سے، اپنے آپ کو سنوارنے سے شروع کرے، اپنے اندر بدلاؤ لانے سے شروع کرے.
دوسرے کو جب دعوت دے تو اپنے آپ کو آگے رکھ کر دعوت دے، یہ نہیں کہ سارے لوگ اسے گمراہ نظر آئیں اور اپنے آپ کو وہ ہدایت یافتہ سمجھے، اپنے آپ کو وہ اچھا شمار کرے کہ میرے اندر تو ہدایت ہے، یا میں تو گمراہی سے نکل چکا، یا میرا تو وہ زمانے جہالت تھا، اب میں ہدایت پر ہوں۔ تو ہدایت کسی کے لیے گارنٹیڈ نہیں ہے، کب کس کا دل پلٹ جائے، کب کون ہدایت سے پلٹ جائے، تو یہ گارنٹی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر عطا کر دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ العالمین، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے، عطا کر دی ہے، تو اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو نہ پلٹ۔ ہدایت کے بعد کہ ہمارے دل واپس پلٹ جائیں، ہم پھر ہدایت کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹ جائیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ صبح شام اللہ سے اس کی حمد بیان کرنی چاہیے اس پر کہ اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ کتنے لوگ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کتنی زیادہ ضروری ہے، اس کے احکامات کی پیروی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر چھوٹے کی، ہر بڑے کی، ہر ایک کا کام ہے دعوت، اپنی ذات سے عمل کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی خاص مخصوص کی طرف خالی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صرف وہ لوگ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری کا طریقہ الگ الگ ہے۔ جو علماء ہیں، جو بڑے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کی دعوت جس طرح دعوت دی جاتی ہے اس طرح دعوت ہوگی۔ اور عوام الناس جو نہیں علم رکھتے تو وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، سعی کریں، ایسی مجالس کے اندر اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے آپ کو روکیں، علماء کی خدمت میں بیٹھ کر آپ سیکھیں دین کو، اپنے اندر وہ شوق و جذبہ پیدا کریں کہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی صحیح طرف رہنمائی ان کی کرنے والے ہوں۔ یہ چھوڑ دینا کہ ہم تو خود اپنی ذات سے بھی عمل سے انسان غافل اور دوسروں کو دعوت دینے سے بھی غافل، پھر یہ کہ پھر بھی اگر ہمیں نہیں آتا ہے، ہم سمجھ نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ہم اپنی زبان کو روکے رکھیں، ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں غلط سلط جیسا بھی ہے، کچھ بھی ہے، ہر جگہ اپنی زبان جو ہے لب کشائی کرنی ہے، ہر جگہ ہمیں بس بولنا ہے، چاہے ہم علم رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا فرقہ، بہت بڑا گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں بس بولنا ہے۔ اگر ہم دین کی 4 باتیں جانتے ہیں تو 40 باتوں پر بولنے کا ہم حقدار ہو جاتے ہیں۔ گلی کے کونوں میں، گلی کے دکانوں کے پھٹوں پر بیٹھے ہوئے مذاکرے چلتے ہیں اور بات چلتی ہے کہ وہاں ایسا، وہاں ایسا، وہ ایسا کر رہے ہیں، اور دین کے موضوع پر بحث و مباحثہ چلتا ہے۔ حالانکہ بعض دفعہ وہ علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، لیکن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علم پورا حاصل کرے بنا بات کا آگے پہنچا دینا، اس کی مثال دی تھی گزشتہ جمعے میں نے کہ جیسے بجلی کے بورڈ کے اوپر پانی کی بوچھار کر دینا کام کو اور بگاڑ دیتا ہے، فساد کو اور بڑھا دیتا ہے، اور زیادہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ علم نہ رکھنے کے باوجود کسی معاملے کے اندر بولنے سے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی نے آدھی ادھوری جمعے کے خطبے میں حاضر ہوا، آدمی نیند میں ہے، جھوٹے لے رہا ہے، آدھی ادھوری کان میں بات پڑی۔ مثال دیتے ہیں اہل علم، مثال دیتے ہیں اس کی، کانوں میں آواز پڑی، مولوی صاحب نے بیان کیا بیاج حرام ہے، بیاج کا کھانا حرام ہے، اور گھر پہنچے اور آدھی ادھوری بات سنی تھی، جو سمجھ میں آیا نہیں آیا، اور دماغ میں بیٹھ گیا کچھ کا کچھ، اور گھر جا کے گھر کی ساری پیاز پھینک دی، اور پڑوسیوں سے جھگڑا کیا، گھر والوں سے جھگڑا کیا کہ مولوی صاحب نے بتایا ہے پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام۔ بات کو سمجھا نہیں، بات کی گہرائی کو سمجھا نہیں، بات اگر آدھی ادھوری بات سنی تھی تو اس کے بارے میں پورا علم حاصل کرتے، پوری معلومات حاصل کرتے۔ تو ایسے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن جماعتوں کے اندر بڑے اختلافات کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کام کو بگاڑ دیا جاتا ہے،
کسی چیز میں کوئی خرابی دیکھی جاتی ہے تو اس میں ہر شخص اپنی ناک جو ہے اس کے اندر لگا دیتا ہے، اپنی رائے اس کے اندر گھسیڑ دیتا ہے، میری رائے میں تو ایسا ہونا چاہیے، میری رائے میں تو یوں ہونا چاہیے، اور ایسا کہ نہیں، ہمیں رائے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب رائے نہ مانگی جائے تو رائے نہ دے، اور اپنی طرف سے اپنی طرف سے کچھ بھی دین کے معاملے کے اندر نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو مچھلی والا واقعہ ہے، مچھلی پکڑنے کے تعلق سے ذکر کیا ہے، اس کے اندر ذکر کیا ہے اس بات، اور مفسرین اس کے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت اسی طرف گئی ہے کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ جب وہ دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو، ان میں سے جو دو گروہ ہو گئے تھے، ان میں سے دو گروہ ہو گئے تھے، بلکہ تین گروہ اس کے اندر سے ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمانی کے کام تو نہیں کرتا تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا، منع بھی نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا یہ لوگ تو ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، ان لوگوں کو کہنا سننا بیکار ہے، ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا بیکار ہے، ان لوگوں کو سمجھانا بیکار ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو جس نے چھوڑا نہیں تھا ان کو، برابر وہ لگا ہوا تھا، برابر ان کو تلقین کر رہا تھا، برابر کہنا سننا جاری تھا۔ تو یہ دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اس قوم کو سمجھانے کا کیا فائدہ، اللہ مہلکہم او یعذبہم عذابا شدیدا، ان کو تو اللہ عذاب دینے والا ہے، ان کو ہلاک کر دینے والا ہے، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ان لوگوں کو سمجھانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو وہ جواب دیتے تھے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ ہم اپنے رب کے نزدیک کوئی عذر پیش کریں، یہ ہمارے رب کے نزدیک ہم یہ بہانہ دے سکیں، یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو سمجھایا تھا، لوگوں نے نہیں مانا، یا پھر ممکن ہے کہ یہ لوگ ہدایت پکڑ لیں، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا اس کے تعلق سے مفسرین کے دو الگ الگ قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ عذاب صرف ان نافرمانوں پر آیا، جیسے کہ امام ابن کثیر کا قول ہے، اور ایک قول اور ہے کہ اس عذاب کے اندر، اس اللہ کے عذاب کے اندر وہ لوگ بھی گرفتار ہو گئے جو لوگ خود نہیں کرتے تھے لیکن دعوت بھی نہیں دیتے تھے۔ تو دعوت کا نہ دینا یہ بھی جرم ہے، کہنا سننا نہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں ذکر ہے اس بات کا، سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو بربادی اور ہلاکت، جو خرابی پیدا ہوئی وہ یہیں سے ہوئی کہ ان میں سے کوئی برا کام کرتا تھا، کوئی برا فعل انجام دیتا تھا تو دوسرا اس سے کہتا تھا کہ مت کر، اس کو روکتا تھا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ علماء روکتے تھے، لیکن جب اگلے دن دیکھتے کہ وہ اپنے اس فعل سے باز نہیں آئے تو پھر وہ اپنا کھانا پینا سارے معاملات جو ہیں اس کے ساتھ ویسے ہی کرتے تھے جیسے کرتے آئے تھے۔ سمجھا دیا، دعوت دے دی، لیکن انہی میں شامل رہے، اپنے آپ کو علیحدہ نہ کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسی طرح غلط ملت کر دیا، اور اس کی تائید میں قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، کہ بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ وہ کام کرتے تھے کہ پھر ان کو روکتے نہیں تھے، جو برائیاں ان میں موجود تھیں اس کے لیے وہ دعوت و تلقین نہیں، دعوت نہیں دیتے تھے۔ تو اگر دعوت نہیں دیں گے تو دل سخت ہو جائے گا، انہی میں خلط ملط ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو اس حالت میں اس جماعت کے ساتھ جو دعوت دے رہی ہے اس کے پیچھے ہو جاؤ، دعائیں کرو اللہ کے بندوں کے لیے، اور اس جماعت کے پیچھے ہو جاؤ، اس کو کھینچ کے ان لوگوں تک لے آؤ جو دے سکتے ہیں دعوت، ہاتھ پکڑ کے لے آؤ۔
اہل علم کی طرف لے کر آ جائیں، جہاں دعوت دی جا سکتی ہے وہاں تک ان کو لے آئیں، ان تک پہنچا دیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کم سے کم ہماری دعوت ایمان کے اوپر، آخرت کے اوپر، نہ کہ ہم مسائل کے اوپر بیٹھ کے بحث کریں جن کی ہم خود سمجھ پوری نہیں رکھتے، جن کا علم ہم خود پورا نہیں رکھتے، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کریں۔ جب علم پورا ہو تبھی بات کریں، آدھی ادھوری بات کر کے معاملے کو خراب نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر واپس ایسی ڈور الجھا دیں کہ واپس سلجھانی ممکن ہی نہ ہو، فساد پیدا ہو جائے۔ اور عمومی طور پر دعوت کے اندر جو غلطی کی جاتی ہے، دعوت و تبلیغ کے اندر، وہ ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ صبر کا نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کو ذکر کیا ہے دعوت کے ساتھ، جہاں جماعت کی دعوت کا ذکر کیا ہے وہاں اختلاف کو ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف کھینچ کر لائے اور برائی سے روکے، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا، تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے ہدایت کے بعد پھر واپس آپس میں اختلاف کر لیا۔ بینات، ہدایت، واضح نشانیاں اللہ کی پیش ہونے کے بعد آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دی۔ جب دعوت دی جائے گی تو اس کے ساتھ پریشانیاں ساتھ میں آتی ہیں۔ جب ہم کسی کے سامنے حق بات کو کہیں گے، کسی کے سامنے حق بات اس کے سامنے پیش کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہمیں کنٹھے پہنائیں گے، لوگ ہماری جو ہے خوب آؤ بھگت کریں گے۔ آپ جب بھی حق لے کر آئیں گے، حق کی بات لے کر آئیں گے، تو باطل کی چیخ نکلے گی ہی نکلے گی۔ حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، برائیاں آتی ہیں، ہم بھلائی کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پر برائیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس حالت میں صبر بہت ضروری ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پوری صورت ہے ایک کہ والعصر، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا، قسم ہے زمانوں کی، سارے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقینی طور پر انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہیں سارے کے سارے انسان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف یہ کہ ایمان والا جو اپنی ذات سے عمل کرنے والا ہو، نیک اعمال انجام دینے والا ہو، اور صبر پر جمنے والا اور حق کی تلقین کرنے والا۔ صبر بھی اور حق کی تلقین، دعوت و تبلیغ بھی ہو اور ساتھ میں صبر بھی۔ صبر کو دعوت کے ساتھ خصوصی ذکر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، صبر کو دعوت کے ساتھ خصوصی ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام کی دعوت کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر تو سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام کی اپنی بیٹے کو نصیحتیں ہیں، بڑے پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، وصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس پر جو تجھ پر حالات آئیں۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ کام بہت زیادہ عظمت والے، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ 3 چیزیں ذکر فرمائیں اپنے بیٹے کو نصیحت کے اندر کہ ایک نماز کو قائم کر، نماز کے قائم کرنے کے اندر پورا کا پورا دین آ گیا۔ عقیدہ توحید پورا، اگر ہم نماز کی تفسیر کے اندر جائیں تو عقیدہ توحید پورا کا پورا آ جائے گا۔ ایک اکیلے اللہ سے مانگنا، ایک اکیلے اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ فرائض کے اندر سب سے پہلا جو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض وہ نماز کا تارک باقی دین کا ڈھا دینے والا ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھا دیا نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ تو نماز پورے کے پورے دین کا احاطہ لیے ہوئے ہے۔
اللہ کی ساری عبادت کے اندر بنیادی چیز، بیسکس جسے کہا جائے، وہ نماز۔ تو نماز کا پہلے یہ کہ نماز کو قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تجھ پر حالات آئیں اس پر صبر کر۔ یہ تینوں بیس ہیں۔ اپنی ذات سے بھی عبادت ہو، اپنی ذات سے بھی انسان اپنے عقائد کو صحیح کرے، اپنے عبادات کو صحیح کرے، اپنے معاملات کو صحیح کرے، اور پھر بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا دوسروں کے لیے، اور پھر جو اس پر حالات آئیں اس پر صبر، استقامت سے جمنا۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فوراً صبر کو ذکر کر رہا ہے کہ دعوت کے ساتھ اتنی زیادہ ضروری ہے صبر، کہ حالات آئیں اس پر صبر کرو۔ سورہ حمیم سجدہ 24 سپارہ کا آخر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدے سے پہلے آیتیں تو دعوت کے تعلق سے ذکر فرمائیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بھلا بتاؤ اس سے زیادہ بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اپنی ذات سے عمل کرنے والا ہو، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اپنی ذات سے عمل کرنے والا ہو، اور یہ کہ وہ اس کی زبان پر یہ ہو، اس کا قول یہ ہو کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور فوراً اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ ہر جگہ جہاں دعوت کا ذکر آ رہا ہے وہاں ان اختلاف کا، پریشانیوں کا، مصائب کا، صبر کا ذکر فوراً ساتھ میں شامل ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، دیکھو برائی اور اچھائی دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، بدتمیزی پر اترا ہوا ہے، برا معاملہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے، تو برے معاملے کا جواب برائی سے مت دو، جوش میں نہیں آؤ، صبر کرو، اور بھلائی اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ۔ برائی کرنے والے کے ساتھ اگر تم بھلائی کا معاملہ کرو گے تو کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا پکا دلی دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے، بشارت دے رہا ہے کہ جب کسی برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ گے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے، کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر عطا کیا ہے، یہ نہیں عطا ہوتا کسی کو مگر جو خوش قسمت ہیں، جن کو، جو بہت زیادہ، بہت کلیجے گردے کلیجے والے ہیں، اور جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے، وہی یہ کام کر پاتے ہیں۔ تو صبر اس اعتبار سے کہ کچھ بھی اس کے مقابلے میں واپس پلٹ کے انسان کے ساتھ کیسا بھی معاملہ ہو، واپس پلٹ کے کیا کرنا ہے؟ واپس پلٹ کے بھلائی ہی کا معاملہ کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگر کوئی ہم دعوت نہیں دے سکتے تو جو اہل حق ہے اس کی طرف اس کا رجوع کر دینا، یہ نبی کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ جو عرض کیا کہ ہر معاملے میں نہ بولنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو بات معلوم نہ ہوتی آپ کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اور صحابیات میں سے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دین کی سب سے زیادہ معلومات تھی، آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے سوال کیا کہ موضوع کے اوپر مسا کرنے کا مسئلہ بتائیے، تو یہ نہیں کہ ہمیں دین کی معلومات ہے، اتنا تو حضرت عائشہ بھی سفر کرتی تھی، وہ بھی جانتی تھی، لیکن نہیں جواب دیا، بلکہ کہا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، کہ وہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، ان سے جا کے معلوم کر۔ تو یہ نہیں کہ ہماری عزت تھوڑی سی گھٹ جائے گی، ہمیں ہر چیز میں بولنا ہے، ہر چیز میں کرنا ہے، نہیں، بلکہ بڑوں کو آگے کر دیں، جو زیادہ علم والے ہیں ان کو آگے کر دیں، اور پھر
جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ ہوگا وہاں ہو سکتا ہے کسی طرح کی عزت کا معاملہ آ جائے، کوئی انسان کے ساتھ ناچاقی والا معاملہ آ جائے، تو اس حالت کے اندر صبر، تحمل اور برداشت، اس کا دامن نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں۔ ہم دیکھیں اگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے تعلق سے، حضرت نوح علیہ السلام آپ دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، قال انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے کہنے فرمایا کہ اے رب میرے، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی راتوں کو اور دنوں کو، سمجھایا اپنی قوم کو، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پھر میری قوم نے سوائے فرار کے اور کوئی راستہ اختیار نہ کیا، میری باتوں کو سننا گوارا نہیں کیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا، میں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو جب اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف ان کو بلایا، تو انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دی، اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال دی، وہ منہ موڑ دیا، انہوں نے بات سننے کو گوارا نہیں کیا، بلکہ تکبر کے اندر، اکڑ کے اندر، بدتمیزی کے اندر اور بڑھ گئے، بد اخلاقی کا مظاہرہ قوم نے کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر اس کے بعد بھی میں نے علی الاعلان ان کو سمجھایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے چپکے چپکے سمجھایا، تنہائیوں میں ان کو سمجھایا، پیچھا نہیں چھوڑا، دعوت دیتا رہا برابر، وہ بد اخلاقی، بد کرداری کا معاملہ ان کا چلتا رہا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، سب بات سننے کو تیار نہیں، لیکن میں ان کو برابر دعوت دیتا رہا۔ یہ کتنے سال دعوت دی ہے۔ اور پھر ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس کی عظمت کی طرف بلایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی طرف، کہ اے قوم کیوں تم اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے، کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے، انہ کان غفارا، کہ وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان کے دہانے، آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھولنے والا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور عطا کرنے والا ہے تم کو مال اور اولاد، مال اور بیٹے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرنے والا ہے، تم اس کی رحمت سے کیوں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم نے اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو تسلیم نہیں کر رہے، تم سمجھتے ہی نہیں ہو، تم اس کی عظمت کو تم سمجھے ہی نہیں، اس کی عظمت تک تم پہنچے ہی نہیں، کتنا عظیم بادشاہ، کتنا عظیم رب ہے، تم اس کی عظمت کو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس کی عظمت، اس کے وقار تک نہیں تم سمجھ نہیں پہنچ سکے، برابر دعوت دیتے رہے 950 سال تک، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن نہیں، بلکہ لگاتار دعوت دیتے رہے۔ تو اتنے وقت تک قوم جہالت کر رہی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے، واپس پلٹ کے اچھا رزلٹ نہیں آ رہا ہے، اچھا رزلٹ نہیں آ رہا ہے، باوجود اس کے صبر سے، صبر کا دامن پکڑے رہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا کہ مکے والوں کو دعوت دی، برابر دیتے رہے آپ مکے والوں کو دعوت۔ جب مکے والے قتل کے درپے ہو گئے کہ اب تو تمہیں قتل کریں گے، اور ساری چیزیں سے، بری چیزوں، ساری چیزوں سے جب مایوس ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اپنے ساتھی زید بن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ طائف کا مشہور واقعہ ہم نے بارہا سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر لوگوں سے ملاقاتیں کی، لوگوں کو سمجھایا، وہاں کے سرداروں کو سمجھایا، کتنے دن، 10 دن، حدیث میں آتا ہے کہ 10 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے ہیں، 10 دن آپ نے دعوت دی، اور جوابات کیا ملتے ہیں، اوہ اللہ کو صرف تم ہی ملے تھے، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری بات جو ہے نہیں سنیں گے،
کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری بات غضب سے، اللہ کے غضب سے خالی نہیں ہے، اللہ کا پکڑ آ جائے گی ہم نہیں مانیں گے، اور اگر جھوٹے ہو تو ہم جھوٹوں کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تالیاں بجا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جوتیاں خون سے بھر گئیں، عتبہ کے باغ میں جا کے آپ نے پناہ پکڑی۔ تو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حالت میں دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دعا یہ نہیں ہے کہ یہ تو جاہل سننے کو تیار نہیں ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اتنے دن ہوگا ان کو سمجھاتے ہوئے، ان کے سامنے ساری دلائل پیش کر دی، ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی، اور یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ کتنا برا جو ہے معاملہ انہوں نے کیا ہے۔ ایک نبی ان کے سامنے دعوت لے کر آیا ہے اور اس کے اوپر پتھر برسائیں، اس کو بدتھوکا مارا، اس کے پیچھے بدماش بچوں کو لگا دیا، اس کا انکار ہی نہیں کرا بلکہ اس کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحظانی علی الناس، کہ اللہ میں تیرے سامنے تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے کمزوری کی، اپنی بے بسی کی، لوگوں کے ستائے جانے کی، لوگوں کی میری ناقدری کی، لوگ میری ناقدری کر رہے ہیں اس کی۔ اے اللہ اگر تیری نگاہ میں تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ، اگر تو مجھ پر غصہ نہیں ہے، تو ناراض نہیں ہے، فَلَا وَلِي، تو مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں آسمان کا فرشتہ ہوں اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ میرے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو دو پہاڑوں کے درمیان یہ طائف ہے، اس کو ان سب کو کچل ڈالیں، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، آپ حکم دیں اس پہاڑوں کے فرشتے کو۔ آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل جو ہے اس دین کو قبول کرنے والی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری دعوت کا معاملہ کیا ہے؟ میاں کسی کو اگر ہم نے ایک بار سمجھا دیا، بہت زحمت کری تو کبھی دوسری بار تیسری بار سمجھا دیا، اس کے بعد اس کے لیے ہمیشگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میاں یہ تو یہ نہ سمجھنے والے، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری ناراضگی، وہ تو کیا بد اخلاقی کرے گا، دعوت دینے والا ہی بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، جو کہنے سننے والا ہے وہی بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، اس کا ہی معاملہ بگڑ جاتا ہے، وہی صبر سے معاملہ کام نہیں لیتا۔ چیزیں ہوتے ہوتے ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے دعوت دی، دوسری بار دعوت دی، تیسری بار دعوت دی اور پورا کا پورا نقشہ پلٹ جائے گا۔ نوح علیہ السلام 950 سال صبر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے گھبرا کے بس چھوڑ دیں۔ صبر کا دامن، حالات آئیں اس پر صبر، اور انتظار کے اعتبار سے بھی صبر، اور اس بات کا یقین دل کے اندر مان لیں کہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات سے دعوت دینی ہے، اور دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، کہ اللہ تو ہی اس کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور دعوت دینا نہیں چھوڑنا، ہر باری الگ انداز سے، ہر باری اور بہتر طریقے سے، اور بھلائیوں کے ساتھ، اور اچھے طریقے کے ساتھ، اور اچھے اخلاق کے ساتھ۔ جتنا زیادہ برائی بڑھے اتنی زیادہ ہماری اچھائی بڑھے، ہم اور اچھے انداز سے۔ ایسا نہیں کرنا کہ کسی کو ایک دم رسوا کر دینا، ذلیل کر دینا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو بس یہ سمجھ لیا کہ بھائی برائی کو روکنا ہے اور بولنا ہے بس، اور معاملے کو خراب کر دینا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ نماز میں کسی کی جیب میں موبائل بجا، جماعت ہو رہی ہے اور موبائل بجا اور اس میں
بڑھیا والا گانا بج گیا، پھر تو دیکھیے اس کی کیا شامت بنتی ہے۔ عام مساجد کے اندر یہ حال ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ سارے کے سارے اس کو، کوئی اس کو برا بھلا کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، نہ کم سے کم گھورنے والے تو سارے ہی ملیں گے۔ نماز ختم ہوتے ہی سارے اس کے اوپر چڑھ جائیں گے، تمہیں تمیز نہیں ہے، تمہیں فلانا نہیں ہے۔ تو یہ دعوت دینے کا کون سا انداز ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہوگا کیا اگر اس انداز سے ہماری زبانیں اگر اس طرح چلیں گی، زہریلی زبانیں اگر ہماری چلیں گی، برائی کو اس انداز سے اگر ہم روکنے کی سوچیں گے تو ہوگا کیا؟ آئندہ یا تو وہ نماز ہی چھوڑ دے گا، نماز ہی پڑھنے نہیں آئے گا، کہاں چکروں میں پڑا، اتنی رسوائی اتنی ذلت کہاں جا پڑا میں، یا پھر کم سے کم مسجد تو چھوڑ ہی دے گا، اس مسجد میں نہیں پڑھنا، اس مسجد میں بڑی بے عزتی ہوتی، یا میری بڑی بے عزتی ہوئی تھی، مجھے بڑا رسوا کیا تھا۔ تو اخلاق بہت زیادہ ضروری ہیں، اور یہ اخلاق تبھی نمایاں ہوتے ہیں جب صبر کا معاملہ ہوتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک داعی کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صبر سے اب کام لے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اسی نصیحت میں، جس میں یہ 3 بنیادی چیزیں ذکر فرمائیں، اس کے بعد یا بنیہ لفظ استعمال نہیں کیا، زبان کو نرم کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو اپنی زبان کو، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، دیکھو زمین پر اکڑ کر مت چلو، اپنی زبان کو نرم رکھو، زبان کو اونچا کرنا، چیخنا چلانا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کیونکہ سب سے تیز آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہے، وہ سب سے تیز آواز۔ تو تیز آواز سے چیخنا چلانا، اس انداز سے دعوت دینا، اس انداز سے کسی کو برائی سے روکنا، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے حبیب کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے دعوت دیں، اگر دعوت دے سکتے ہیں، اور اگر دعوت نہیں دے سکتے تو اہل دعوت کی طرف ان کو موڑ دیں، یہ بھی ہمارا کام ہو جائے گا۔ اور ہم اپنی زبانوں سے برابر اللہ سے اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت کے بعد واپس گمراہ نہ کر، اور دوسروں کی ہدایت کے لیے برابر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے دعا کرے، وہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ میں دعاؤں کے تعلق سے ایک بار میں نے خطبہ دیا تھا، تب یہ بات عرض کی تھی کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے بارے میں دعا قبول ہو تو وہی دعا اپنے مسلمان بھائی کے غیر میں، اپنے مسلمان بھائی کی غائب کی حالت میں اس کے لیے کرو۔ خود چاہتے ہو مجھے ہدایت مل جائے، خود چاہتے ہو میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، تو اپنے بھائیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں، جو تمہارے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کر رہے ہیں، جو بات کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے غیب میں ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فرماتے ہیں کہ خطاب کا کتا تو ایمان لا سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت اتار دی دل میں۔ تو ایک بات کافی ہے، بہت لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بات انسان کی ہدایت کے لیے کافی، ایک ہی بات سے انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ بات تو بہت لمبی بات ہے دعوت و تبلیغ کے تعلق سے، کیونکہ یہ بنیادی ارکان میں سے ہے، بنیادی رکن میں سے ہے، انسان کا اپنی ذات سے عبادت کرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور پھر صبر کے دامن کو پکڑے رہنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، یہ بیسکس ہیں، بنیاد ہیں۔ اگر یہاں خرابی ہے تو آگے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سارے انتشار، اختلاف، پریشانیاں، مصیبتیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جب نماز قائم نہیں ہوتی، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اور انسان اپنی ذات سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے دل میں کوئی بات نہیں پیدا ہوتی، بس چل رہا ہے، کوئی دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ تو دل کے اندر تڑپ رکھنے کی ضرورت ہے، آرام سے اطمینان سے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ امت کا ایک ایک شخص اس بات کے لیے فکر مند ہو جائے کہ کیسے ہر ایک مجھ سمیت
پورے میرے گھر والوں سمیت کل امت کا ایک ایک فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل امت مسلمہ کو العالمین ہدایت سے نواز دے۔ العالمین اے اللہ، اے رب العالمین، اے اللہ گمراہیوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ضلالت کو ختم فرما دے، العالمین اے اللہ ہمیں اپنا سچا مطیع فرما بردار بنا دے۔ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے اس کے ساتھ چپکنے والا، اور اے اللہ تیرے حکموں کو کما حقہ جیسے پورا کرنا چاہیے العالمین ویسا پورا کرنے والا العالمین تو ہمیں بنا دے۔ العالمین اے اللہ تو ہماری تمام لرزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ العالمین اے اللہ تو ہماری دنیا میں بھی العالمین اے اللہ پکڑنا فرما، العالمین آخرت میں بھی پکڑنا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ہر عذاب سے العالمین محفوظ فرما دے۔ اے رب العالمین ہمیں مرتے دم تک العالمین ایمان پر قائم رکھ۔ العالمین اے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر فرما، ایمان پر فرما۔ العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے تمام مسائل کو العالمین تمہارے حل فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ العالمین ان سب کو العالمین ہدایت کے ساتھ شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو العالمین ہدایت کے ساتھ دور فرما دے۔ العالمین ارجا جو مغروض ہیں العالمین ان کے لیے غیب سے العالمین قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں العالمین ہدایت کے ساتھ پیدا فرما دے۔ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جو بے نکاح ہیں ان کے لیے العالمین اپنے غیب سے العالمین نیک اور صالح دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے العالمین تو اپنے غیب سے مرحمت فرما دے۔ اے رب العالمین تو ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنا فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔